فائنینشیل ٹائمز میں سٹوری آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کے آپ کیا اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے؟ عارف نقوی جو ہے اس کے اوپر امریکہ کے اندر ایک مقدمہ چل رہا ہے فراڈ کا, اور جب اسے گرفتار کیا گیا آج کے موجودہ صدر عارف الوی صاحب کا نام تھا اور عمران خان صاحب کا نام اور نمبر تھا. ایک یہ جو تصویر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ 2012 کے اسی کرکٹ ٹورنامنٹ کی ہے جس میں ایکچولی انہوں نے اوپر یہ شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے, لیکن نیچے اگر آپ غور سے دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے جینز پہنی ہوئی ہے. اس سے پیسے پوسے کافی اکٹھے ہوئے اور وہ سارے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹرانسفر کیے گئے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج صبح کے وقت ایک ایسی دھماکے دار خبر سامنے آئی ہے جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور ان کے تمام جو چاہنے والے ہیں اور فالوورز ہیں ان کے اندر کافی پریشانی پائی جاتی ہے, کیونکہ فائنینشیل ٹائمز جو کہ ایک انٹرنیشنل اداریہ ہے اور وہ بہت مستند خبریں دیتا ہے اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو عمران خان صاحب خود بھی ماضی میں کئی دفعہ اپنے مختلف انٹرویوز میں مختلف تقریروں کے اندر کوٹ کر چکے ہیں کہ جی دیکھیں فائنینشیل ٹائمز نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے. تو فائنینشیل ٹائمز کے اندر ہی بیسکلی یہ خبر آئی ہے اور سائمن کلارک ہیں ان کے رپورٹر جنہوں نے یہ خبر دی ہے. خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے اور پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ جو ہے وہ کس طرح ہوتی رہی اور پاکستان تحریک انصاف کو فنڈز جو ہیں وہ عارف نقوی جو جس کا تعلق ابراج گروپ سے ہے وہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ کرتا رہا ہے. عارف نقوی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عارف نقوی جو ہے اس کے اوپر امریکہ کے اندر ایک مقدمہ چل رہا ہے فراڈ کا, اور عارف نقوی جو ہے اسے لنڈن میں گرفتار کیا گیا تھا ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر, اور جب اسے گرفتار کیا گیا تھا تو اس نے 7 مختلف لوگوں کے نام دیے تھے کہ جی ان کو ذرا فون کر کے بتا دیں کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں. تو وہ جو 7 مختلف لوگ تھے اس میں آج کے موجودہ صدر عارف الوی صاحب کا نام تھا اور عمران خان صاحب کا نام اور نمبر تھا کہ جی ذرا ان کو فون کر کے بتا دیں. تو اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ عارف نقوی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ویسے ہی بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے. یہ جو سٹوری سامنے آئی ہے اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کی کچھ تفصیلات, پوری سٹوری تو نہیں لیکن کچھ تفصیلات پہلے بھی آ چکی ہیں, اور یہ جو اس وقت ایک فورن فنڈنگ کیس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چل رہا ہے یہ تفصیلات اس میں سے بلکہ کچھ تفصیلات جو ہیں وہ آلریڈی اس کیس کا حصہ بن چکی ہیں. اب ظاہری بات ہے ہم سب کو انتظار ہے کہ وہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنا کب ہے جو آلریڈی محفوظ ہو چکا ہے, لیکن اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے. لیکن یہ جو سٹوری اب سامنے آئی ہے تھوڑا سا میں آپ کو ذرا پہلے اس سٹوری کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دوں کہ کیا ہے, اس کے بعد میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آخر یہ جو عارف نقوی ہے اس کا معاملہ چل کیا رہا ہے اور یہ پھنسا ہوا کس طرح ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس نے کس طرح برطانیہ کے اندر برطانوی تاریخ کی سب سے بڑی بیل منی اس نے جمع کروائی جو تقریباً کوئی 1.5 کروڑ پاؤنڈ بنتی ہے. پاؤنڈ, یہ صرف پاکستانی روپی نہیں ہے, پاؤنڈ بنتی ہے, اور اتنی بڑی بیل منی جو ہے وہ اس نے جمع کروا کے فی الحال یہ بیل کے اوپر ہے. اور چکر یہ تھا کہ اس کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, امریکہ کہہ رہا تھا کہ جی اس کو ہمارے حوالے کریں, اس سے ہم نے تحقیقات کرنی ہے, لیکن یہ فی الحال بچ گیا. تو لیکن یہ برطانیہ کے اندر ہے اور برطانیہ کے اندر بھی یہ شخص جو ہے اس وقت اس کے پیر کے اندر جو ہے وہ ایک انہوں نے ایک وہ جو رنگ ہوتا ہے وہ ڈالا ہوا ہے جو ٹریس کرتا ہے کہ جی بندہ کدھر گیا. تو اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, تو ایک قسم کا یہ اس وقت ہاؤس اریسٹ کے اندر ہے. تو اس شخص کے بارے میں, اس کے اور عمران خان صاحب کے آپسی جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں یہ فائنینشیل ٹائمز کی یہ سٹوری ہے. میں ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کا اس حوالے سے کیا ورژن ہے, پاکستان تحریک انصاف کا اس سلسلے میں کیا ورژن ہے, وہ بھی ہم اپنے اس ویلاگ کے اندر شامل کریں گے. ذرا سب سے پہلے ذرا سٹوری کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ سٹوری ایکچولی کہہ کیا رہی ہے, خبر کیا بتا رہی ہے. خبر یہ کہتی ہے کہ جی جب عارف نقوی جو ہے وہ بالکل اپنی پیک کے اوپر تھا, اور اس کی پیک کی میں جب بات کر رہا ہوں تو یہ ہے 2010, 11, 12, 13, 14 یہ اس کی پیک تھی, اور یہ وہ ٹائم تھا جب عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کا بھی جو ہے وہ رائز شروع ہوا تھا 2011 میں. 30 اکتوبر 2011 کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا رائز سٹارٹ ہوتا ہے, تو اسی دوران جو فنڈز ٹرانسفر ہوتے ہیں یہ اس سے متعلق سٹوری ہے. تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو عارف نقوی صاحب نے جو ہے وہ ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے بلایا. آکسفورڈ شائر کا ایک ولیج ہے ووٹن, وہاں پہ جو ہے وہ بیسکلی بلایا گیا, اور یہاں پہ جو کرکٹ ٹورنامنٹ آرگنائز کیا گیا تھا اس میں مطلب دارو شارو وغیرہ اور یہ سب کچھ جو ہے اس کے بھی انتظامات وہاں پہ کیے گئے تھے. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب اس میں تھے, لیکن مطلب اس کے بھی انتظامات جو ہیں وہ اس ٹورنامنٹ کے اندر رکھے گئے. باہر اکثر یہ جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس میں اس قسم کے انتظامات ہوتے ہیں. اینی ویز, تو آگے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو اس کا ایک T20 کپ رکھا گیا, یہ جو ٹورنامنٹ تھا اس کا نام تھا ووٹن T20 کپ, اور یہ تھا بھی ایک شغلیہ قسم کا T20 کپ, مطلب جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا,
اور اس میں مطلب اس حد تک لکھا ہوا ہے کہ جی ویسے تو کرکٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو بال ٹیمپرنگ کی اجازت نہیں ہوتی، اس کے اندر انہوں نے مذاق سے بال ٹیمپرنگ کی بھی اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ اگر بال کو بے شک خراب بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی عارف نقوی جو ہے اس نے 2010 سے لے کے 2012 تک یہ T20 کپ یہ کروایا، اور اس کے اندر اس نے عجیب عجیب قسم کی ٹیموں کے نام رکھے، پشاور اور فیصل آباد کی، میں وہ ذرا گالیوں سے ملتے جلتے نام ہے تو میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ۔ تو آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تقریباً اس نے 14 ایکڑ کی جو ہے وہ ایک پوری اس نے گراؤنڈ شراؤنڈ وغیرہ بنائی، اور یہ عارف نقوی کا ووٹون کا جو ایریا تھا یہ 17ویں صدی کی ایک جگہ تھی جو اس نے خریدی ہوئی تھی اور یہ اس کے پاس تھی، اور ہینری بلافلڈ اس کو ایک بڑا مشہور وہ ہے کرکٹ کامنٹیٹر ہے، اس کو بلایا گیا اور فلم کریو بلایا گیا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ اس کی شوٹنگ وغیرہ بھی کرنی ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ جی جو لوگ اس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس ٹورنامنٹ کو دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب وہاں پہ تشریف لا رہے تھے، انہوں نے کھیلنا بھی تھا وہاں پہ، تو وہ جناب 2000 پاؤنڈ سے لے کے 2500 پاؤنڈ تک اس کی فیس تھی، 2000 سے 2500 پاؤنڈ، مطلب یہ انگلینڈ کے لحاظ سے بھی جو ہے اس وقت کے دور میں ایک بڑی ہیوی اماؤنٹ ہے جو اس کی ٹکٹیں جو ہے وہ بنائی گئیں، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ پیسہ جو ہے نا وہ فلنتھروپک کازز کے لیے یعنی چیریٹی کے لیے جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آپ اس کو اس طرح دیکھ لیجئے کہ یہ سارا پیسہ جو عارف نقوی صاحب نے کہا کہ جی جو اکٹھا ہوگا وہ چیریٹی کے لیے ہم یہ پیسے پے کریں گے۔ اچھا آگے چل کے وہ یہ سٹوری میں کہتے ہیں کہ جی اس قسم کے یہ چیریٹی ایونٹس جو ہیں وہ UK کے اندر عام چیز ہے، یہ ہوتے رہتے ہیں، مطلب کبھی کرکٹ کے لیے ہو گیا، کبھی ٹینس آپ نے اس طرح کھیل لیا، کبھی گولف کے ٹورنامنٹس ہو گئے، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ اسپیسیفک جو ہے یہ کرکٹ کے لیے۔ آگے چل کے سٹوری بھی انٹرسٹنگ ہوگی کہ ایکچولی یہ پیسہ اکٹھا کیوں کیا جا رہا تھا۔ اچھا اس کے بعد وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ جو انٹرسٹنگ اس سارے ایونٹ کی انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ سارا پیسہ جو ہے یہ بیسکلی پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت کے لیے اکٹھا کیا جا رہا تھا، یہ سٹوری میں لکھا ہوا ہے، اور یہ ساری فیس جو ہے یہ ووٹون کرکٹ لمیٹڈ ایک کمپنی جو ہے یہ اس کو یہ سارا پیسہ پہلے ٹرانسفر ہوا، جو کہ بیسکلی کیمن آئلینڈ کے اندر جو ہے وہ عارف نقوی کی ہی کمپنی تھی۔ کیمن آئلینڈ، اب کیمن آئلینڈ جو ہے وہ ٹیکس فری ہیون کے طور پہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پہ مطلب آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی آپ کا پیسہ پوسا کہاں سے آیا، وہاں پہ یہ کمپنی جو ہے رجسٹر کی گئی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس پیسے کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا کہ پیسہ جو ہے وہاں پہ ٹرانسفر کیا جائے۔ اچھا اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ تقریباً کوئی 20 لاکھ پاؤنڈ بنتی ہے اماؤنٹ جو اکٹھی کی گئی وہاں سے، 20 لاکھ پاؤنڈ، اور اس کے اندر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے ایک سابق وزیر بھی شامل تھے جو کہ بیسکلی ابو دھابی کی رائل فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور آگے چل کے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی قوانین کے مطابق جو کوئی بھی فورن نیشنل ہوتا ہے یا کمپنی ہوتی ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو فنڈ نہیں کر سکتی، لیکن اس کمپنی نے جو باہر کیمن آئلینڈ کے اندر رجسٹرڈ تھی اس نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ پیسے بھیجے۔ اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تقریباً کوئی 28 فروری سے لے کے 30 مئی تک 2013، 28 فروری سے لے کے 30 مئی 2013 یہ بالکل وہی ٹائم ہے جب پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے والے تھے، یہ تب کی بات ہے۔ تو اسی کمپنی کا جو ایک اکاؤنٹ ہے وہ UAE کے اندر تھا، اور یہ کمپنی جو ہے اس کے اندر فورن نیشنلز بھی اس کے اندر تھے ملوث، اس کے اندر باہر کی کمپنیاں بھی تھیں، اور انہوں نے ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ اس ووٹون کرکٹ جو ہے جو کمپنی یہ بنائی ہوئی تھی اس کے اندر ڈالے، اور اس کے بعد یہ سارے پیسے جو ہیں پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ٹرانسفر کر دیے گئے۔ اچھا اس کے بعد یہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کئی سالوں سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو فورن فنڈنگ ہے اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا، اور عمران خان صاحب کے بارے میں وہ یہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ جی اپریل کے اندر ان کو تحریک عدم اعتماد سے ہٹایا گیا تھا۔ آگے پھر وہ لکھتے ہیں کہ جی 2013 کے اندر اس وقت عمران خان صاحب بڑے پاپولر تھے اور اینٹی کرپشن کے نیریٹو کے اوپر جو ہے وہ اس وقت یہ سیاست کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے پاکستانی عوام کے سامنے پیش کیا کہ جی مجھ سے بڑا ریفارمر کوئی نہیں اور میں بہت بڑا ڈیموکریٹ ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے جو موروثی سیاست ہے، خاندانوں کی سیاست ہے، میں نے اس کو ختم کرنا ہے۔ پھر آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ 2013 کے الیکشن تو عمران خان صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ہار گئے، لیکن قومی اسمبلی میں تیسری بڑی جماعت بنی۔ پھر آگے چل کے وہ لکھتے ہیں جناب کہ یہ جو عارف نقوی تھا یہ بھی اس کا بھی رائز جو ہے وہ اسی وقت ہو رہا تھا جب یہ عمران خان صاحب 2013 کا وہ الیکشن لڑ رہے تھے،
اور عارف نقوی جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر بڑے بڑے انویسٹرز کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہا تھا اور ان سے جو ہے وہ اپنی کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کروا رہا تھا. پھر اس کے بعد آگے چل کے وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی 2017 جولائی 2017 میں جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے نواز شریف کو ہٹا دیا اور جولائی 2018 میں الیکشن ہوئے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے. اس کے بعد آگے چل کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ عارف نقوی صاحب کی یہ جو پیمنٹس تھیں، یہ جو فنڈنگ ہو رہی تھی، یہ تقریباً جو ان کو ملتی رہی ہیں وہ تقریباً 10 سال کا ایک پورا عرصہ ہے جس کے اندر یہ عارف نقوی کو یہ پیسے ملتے رہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ تقریباً اتنا بڑا ٹینیور ہے جس کو اس نے کور کرنا ہے، جس کی اس نے تحقیقات کرنی ہے. اس کے بعد یہ آگے لکھتے ہیں کہ جی پریویسلی اٹ ہیز بین رپورٹڈ دیٹ نقویز فنڈڈ خان's پارٹی اور الٹیمیٹ سورس آف دا منی واز نیور ڈسکلوزڈ، کہ عارف نقوی نے یہ جو پیسے جمع کروائے اس کو ڈسکلوز کبھی نہیں کیا کہ یہ پیسے آئے کہاں سے تھے جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں ڈالے. انہوں نے کہا جی یہ جو ووٹون کرکٹ ہے، یہ جو کمپنی جس کے ذریعے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اس کی بینک سٹیٹمنٹ یہ بتاتی ہے کہ 14 مارچ 2013 کو ابراج انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ، یہ عارف نقوی ہی کی کمپنی ہے، اس سے $13 لاکھ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کرکٹ کمپنی کو، یہ جو کرکٹ ووٹون کرکٹ کے نام سے کمپنی ہے. اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جی اس کا پہلے بیلنس اس اکاؤنٹ کے اندر صرف $5,431 اس کے بینک میں تھے، اس اکاؤنٹ میں تھے، لیکن عارف نقوی کی کمپنی سے اس کو $13 لاکھ جو ہے وہ یہاں پہ شفٹ ہوتے ہیں اور اسی دن یہ پیسے، یہ $13 لاکھ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بینک اکاؤنٹ میں. پہلے وہاں سے ادھر ووٹون کرکٹ اور پھر ووٹون کرکٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ جی یہ جو ابراج ہے، ابراج یہ جو کمپنی تھی ان کی، اس نے کے الیکٹرک جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی کی جو بجلی کی سپلائی کمپنی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آگے پھر چل کے وہ لکھتے ہیں کہ جی اس کے بعد آگے چل کے $20 لاکھ جو ہے وہ اپریل 2013 کے اندر جو ہے وہ شیخ نایان بن مبارک النایان، جو ابو ظہبی کی جو رائل فیملی ہے ان سے ان کا تعلق ہے اور یہ سابق منسٹر بھی جو ہے رہ چکے ہیں، اور یہ جو پاکستانی بینک ہے بینک الفلاح اس کی چیئر بھی جو ہے وہ ان کے پاس رہ چکی ہے، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس کمپنی کے اندر جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے چل کے لکھتے ہیں کہ جی عارف نقوی کی جو ہے چند ای میلز جو اپنے کولیگز کے ساتھ ہوئی ہیں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے $12 لاکھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹرانسفر کرنے ہیں، اور جیسے ہی وہ جو $20 لاکھ جو آتا ہے 6 دن کے اندر اندر جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر 2 مختلف انسٹالمنٹس میں. آگے پھر وہ لکھتے ہیں جی رفیق لکھانی جو ابراج کمپنی کا ایک سینئر ایگزیکٹو تھا، اس کو یہ کہا گیا کہ اس کو ای میل بھیجی گئی کہ جناب آپ نے یہ فنڈز کی ٹرانسفر وغیرہ جو ہے نا آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے، اور اس نے ایک ای میل لکھی عارف نقوی نے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو یہ پیسے جو ہے نا وہ آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں. یہ ای میل بھی جو ہے وہ سامنے انہوں نے کہا آئی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی شیخ نایان سے جو ہے وہ فائنینشیل ٹائمز نے رابطہ کیا کہ آپ کامنٹ کریں، لیکن انہوں نے کسی قسم کا اس ایشو کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا. اس کے بعد آگے چل کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ بیسکلی عارف نقوی کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ 62 سال اس کی عمر ہے، کراچی کی ایک بزنس فیملی سے اس کا تعلق تھا، لنڈن اسکول آف اکنامکس میں وہ پڑھ چکا ہے، اور 1990 کی دہائی کے اندر اس نے سعودی عرب اور دبئی کے اندر جو ہے وہ اس نے کام کیا، وہاں پہ کمپنیوں میں کام کرتا تھا، اور اس کے بعد 2002 میں اس نے یہ ابراج کمپنی جو ہے وہ شروع کی ایک انویسٹمنٹ فرم کے طور پہ. اس کے دفتر جو ہیں وہ دبئی، لندن، نیو یارک، ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ، ان سب جگہوں کے اوپر اس کے آفیسز تھے، اور اس نے اربوں ڈالر جو ہیں وہ پیسے جو ہے وہ انویسٹمنٹس کے لیے اکٹھے کیے. یہ جو بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن ہے، بل گیٹس جو ہے وہ اس کی جو ونڈوز کا مالک ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اور اس کی بیوی کی جو فاؤنڈیشن تھی ان میں تو ویسے اب طلاق ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے پیسے جو ہے وہ اس کے ٹرسٹ کے اندر جو ہے اس کی کمپنی کے اندر انویسٹ کیے. باراک اوباما کی جو حکومت تھی امریکی ایڈمنسٹریشن اس وقت کی، انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی اس کی کمپنیز کے اندر، اور برٹش اور فرینچ گورنمنٹس جو ہیں ان کے پیسے بھی جو ہے وہ اس کے اندر ڈالے گئے. آگے چل کے اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ جی جان کیری
وہ اس کے ایک جان کیری جو سابق امیدوار رہ چکے ہیں صدارتی الیکشن کے امریکہ کے اندر، وہ اس کے ایک ایونٹ کے اوپر بھی آئے. مطلب یہ کافی ویل کنیکٹڈ قسم کا یہ بندہ تھا، یہ بندہ ہے بلکہ عارف زندہ ہے ابھی، یہ کافی ویل کنیکٹڈ قسم کا آدمی تھا. اس کے بعد آگے چل کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جی اوباما ایڈمنسٹریشن، جب اوباما کی حکومت تھی تو اس نے $150 ملین جو ہے وہ پلیج کیے کہ جی ہم آپ کی کمپنیوں کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کریں گے. اور وہ اس لیے انویسٹ کیے گئے کہ جی یہ جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر ہاسپٹلز وغیرہ اور میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ یہ پرووائڈ کریں گی، تو اس کے لیے جو یہ انویسٹمنٹس کی گئی. آگے چل کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جی اس کے بعد اس نے کے الیکٹرک کے اندر بھی جو ہے وہ اس نے انویسٹ کیا، اور یہ اس کی سب سے بڑی، اس جو ابراج کمپنی تھی اس کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کے الیکٹرک تھی. لیکن اس کے بعد 2016 کے اندر جو ہے وہ یہ فائنینشیل پرابلمز میں یہ کمپنی جانا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے چائنیز کمپنی شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ جو ہے کے الیکٹرک بیچنے کے لیے معاہدہ کیا، تقریباً $2.25 ارب کا، اپروکسیمیٹلی $2.25 ارب کا. لیکن ایشو یہ تھا کہ اس کمپنی کو بیچنے کے لیے، کے الیکٹرک کو، شنگھائی الیکٹرک کو بیچنے کے لیے اس کی اپروول جو ہے وہ حکومت پاکستان سے ہونا بہت ضروری تھی. اب 2016 کے اندر اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. آگے چل کے خبر میں لکھتے ہیں کہ اس نے تقریباً کوئی $20 لاکھ اس نے خرچ کیے مختلف پاکستانی سیاستدانوں سے ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اس کی ڈیل جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. اور اس کے اندر یہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ پیمنٹ اس میں اس چیز کے لیے بھی ہوئی تھی کہ جی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف، ان کو جو ہے وہ کنونس کیا جا سکے اور ان کو جو ہے آن بورڈ لایا جا سکے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی دونوں بھائی جو ہے وہ اس بارے میں ٹوٹلی کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہمیں تو کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. آگے چل کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جنوری 2017 میں اس عارف نقوی نے جو ہے وہ نواز شریف کے لیے ڈیواس کے اندر ایک ڈنر بھی ہوسٹ کیا وہاں پہ. اور اس کے بعد جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو عارف نقوی سے ان کی بھی ملاقات ہوئی، عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی. عمران خان نے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے اپنے لوگوں کو جو ہے بڑا ڈانٹا کہ بھائی یہ کے الیکٹرک کی سیل کیوں نہیں ہو رہی، جو عارف نقوی چاہ رہا تھا کہ جی وہ کسی طرح شنگھائی الیکٹرک کو بک جائے، یہ بک کیوں نہیں رہی. تو اس پہ عمران خان صاحب نے بڑا جو ہے وہ ناراضی کا اظہار کیا. بائی دا وے وہ ابھی تک وہ ڈیل جو ہے وہ تھرو نہیں ہو سکی، 2022 آ چکا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی 2018 کے اندر جو ہے بالآخر یہ کمپنی جو ہے کولیپس کر گئی، یہ جو ابراج کیپٹل تھی انویسٹمنٹ یہ کولیپس کر گئی. اور اس کے جو انویسٹرز تھے، گیٹس فاؤنڈیشن، جو بل گیٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کی جو فاؤنڈیشن تھی، اس نے جو ہے وہ یہ الزام لگایا کہ جی انہوں نے یہ جو پیسے ہم نے ان کو دیے تھے یہ اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اپنے فائدوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں، اپنے اس اکاؤنٹ کو. آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت تک جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا تب تک ابراج یہ جو کمپنی ہے وہ تقریباً $14 ارب کے جو فنڈز تھے اس کو ہینڈل کر رہی تھی. مطلب اتنا بڑا اس کا سکوپ ہو چکا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت پاکستان IMF سے جو مذاکرات کر رہا ہے وہ صرف $1 ارب کے لیے کر رہا ہے، اور یہ کمپنی کا حجم جو ہے جو بتایا جا رہا ہے وہ $14 ارب، مطلب اتنا بڑا جن یہ بن چکا تھا تب تک. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی 2019 میں جو امریکی اتھارٹیز تھی انہوں نے عارف نقوی اور اس کے 5 جو کولیگز تھے، 5 جو ساتھی تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی. اور اس میں سے ان 5 میں سے 2 جو ہیں وہ اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہوئے ہیں عارف نقوی کے خلاف. اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ جی اپریل 2019 کے اندر عارف نقوی کو ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر گرفتار کیا گیا جب یہ پاکستان سے واپس لنڈن آئے. اور جو اس کے اوپر کیسز ہیں اس میں اس کو 291 سال کی سزا ہو سکتی ہے اگر اس کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں اگر وہ ثابت ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جب گرفتار ہوا تو یہ جب بھی کوئی گرفتار ہوتا ہے تو وہاں پہ ان سے کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کے کوئی قریبی لوگ ہیں تو ان کے کانٹیکٹس دے دیں تاکہ اگر آپ ان کو بتا دیا جائے کہ جی آپ کی گرفتاری ہو گئی ہے. تو اس میں سے ایک فون نمبر جو عارف نقوی نے دیا وہ عمران خان صاحب کا تھا. اور یہ بات جو ہے وہ یہ مطلب ان کی جو لائرز تھے امریکہ کے اندر انہوں نے بھی یہ بات جو ہے وہ کورٹ کے اندر بتائی ہے کہ جی اس نے یہ سب کچھ کیا ہے. اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں کہ جی اس نے یہ جب لنڈن کے اندر یہ گرفتار ہوا تو برطانوی اتھارٹیز سے جو برطانیہ کی عدالت سے بیل لینے کے لیے، ضمانت لینے کے لیے اس کے لیے جو شیورٹی رقم رکھی گئی وہ تقریباً کوئی £1.5 کروڑ بنتی ہے، £1.5 کروڑ. اور اس نے یہ £1.5 کروڑ پھر جمع بھی کروائے.
اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر لیکن یہ بھی کہا گیا کہ جناب آپ نے اپنے پیر کے اوپر وہ بریسلٹ پہننا ہے جس سے پتہ لگ سکے کہ آپ کدھر کدھر جا رہے ہیں. آپ ہاؤس اریسٹ رہیں گے, آپ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے. تو اس کی یہ بیسیکلی صورتحال ہے. آگے چل کے اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کے بارے میں مزید کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے ہم نے رابطہ کیا کہ مطلب آپ اس کے بارے میں آپ کی جو ہے وہ کیا رائے ہے. اس میں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ تھا, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے سپورٹر آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے وہاں پہ جب میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ذرا فیلڈ شیلڈ کے اندر بھی اگر چلے جائیں تو ذرا اچھا لگے گا. عمران خان صاحب تو ہم سب جانتے ہیں 1992 پہ وہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے تھے, تو یہ جو ایونٹ 2012 میں ہوا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے سب نے مجھے کہا کہ جی آپ بھی یہاں پہ چلے جائیں. اچھا اس کے بعد یہ جو تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ 2012 کے اسی کرکٹ ٹورنامنٹ کی ہے جس میں ایکچولی انہوں نے اوپر یہ شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے, لیکن نیچے اگر آپ غور سے دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے جینز پہنی ہوئی ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کس قسم کا کرکٹ ٹورنامنٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا تھا. البتہ اس سے پیسے پوسے کافی اکٹھے ہوئے اور وہ سارے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹرانسفر کیے گئے. تو عمران خان صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو اس معاملے میں آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ اس نے عارف نقوی نے یہ پیسے ٹرانسفر کیے ہوں گے, لیکن اس کے سورس کیا تھی, یہ کیا تھا, یہ آپ جا کے عارف نقوی سے پوچھیں, مجھے میرا اس چیز سے کیا تعلق. تو یہ بیسکلی کافی حد تک اس سٹوری کا جو لب لباب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے آج صبح اس سٹوری کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا جی پاکستانی میڈیا خصوصاً جیو کو کہتا ہوں کہ کم از کم اپنے لوگوں کو اس لیے ولن بنا کر پیش نہ کریں کہ امریکہ نے کیس کر دیا ہے. عارف نقوی کی ابراج $14 بلین کی کمپنی بن چکی تھی. جب بھی کوئی مسلمان خصوصاً پاکستانی مسلمان کا اثر و نفوذ ایک حد سے اوپر جاتا ہے, اسرائیلی لابی کو پسند نہیں آتا. عارف نقوی پر امریکہ نے کیس کیا ہے. کیس کیا ہے کہ آپ نے امریکی مالیاتی قوانین کی خلاف ورزی کی. اس طرح کے الزامات لگا کر BCCI کو بند کیا گیا. سوال یہ ہے ہم کیوں ایک پروپیگنڈا کا حصہ بنے جبکہ ہمیں معلوم ہے اس کے پیچھے اسرائیلی لابی ہے. تو یہ بیسکلی وہی پرانا وہ جو ایک فارمولا ہوتا ہے کہ ہائی جی ادنال انج ایس واسطے ہو رہا ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے, وہ ایک ٹپیکل ایک پرانا فارمولا ہے یہاں پہ کہ جب بھی کوئی پکڑا جاتا ہے ساتھ ہی ایک میڈم مذہب کا جھنڈا جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑ لو کہ جناب اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ فراڈ ہوں, آپ قاتل ہوں, آپ چور ہوں, ڈکیت ہوں, بس آپ مذہب کا استعمال کر لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ظاہری بات ہے اب ان لوگوں کے پاس اور تو کوئی طریقہ کار ہے نہیں. فائنینشیل ٹائمز میں سٹوری آ گئی ہے, اب اس سے بڑھ کے آپ کیا اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب اس چیز کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ لو جی اس کے پیچھے جو ہے وہ اسرائیلی لابی ہے. اب بندہ ان سے یہ جا کے پوچھے کہ آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ سعودیز اور کتنے مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر جن کی لنڈن, نیو یارک, شکاگو اور ان جگہوں کے اوپر کتنے اربوں کی ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہیں, وہ وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں, وہاں پہ کام کر رہے ہیں. مطلب سعودی کمپنیز کے اگر میں حجم آپ کو بتانا شروع کر دوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پاکستان کی معیشت شاید اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی انویسٹمنٹس انہوں نے امریکہ کے اندر کی ہوئی ہیں. تو وہ بھی مسلمان ہیں اور ان کی بھی انویسٹمنٹس ہیں, لیکن خدا کے لیے مذہب کارڈ کو یہاں پہ استعمال کرنے آپ سیاست میں پہلے ہی کر رہے ہیں. مطلب یہ جو یہاں پہ میر جعفر, میر صادق اور وہ کیا نام ہے امر بالمعروف اور نیکی بدی, یہ کام جو ہے نا یہ جلسوں ولسوں کے اندر اچھا لگتا ہے. اس کا سوال کا جواب جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا دیں اگر آپ نے دینا ہے تو. یہ مذہب کارڈ کے پیچھے برائے مہربانی نہ چھپیں. یہ جناب اس خبر کی ساری تفصیلات تھیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.